السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے، اس کلاس کے اندر ہم نے آج تک کتنے لیسن پڑھے ہیں؟ 2۔ کتنے لیسن پڑھے ہیں؟ 2۔ سب سے پہلا جو اس تختی نمبر 1 ہے، لیسن نمبر 1 ہے، وہ کس بارے میں تھا؟ مفردات۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا لیسن نمبر تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ مرکبات۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں اور مرکبات کسے کہتے ہیں؟ شاباش۔ تو ہمارا جو یہ مقصد ہے، مقصد یہ ہے کیونکہ قرآن کے اندر ہم اگر کسی جگہ پر ایسی بہاری غلطی کرتے ہیں جس وجہ سے ہم کافر بن سکتے ہیں۔ کیا بن سکتے ہیں؟ کافر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم پڑھیں گے من الجنتی، لیکن ہے کیا سورہ ناس کے اندر کیا ہے؟ من الجنتی۔ گویا کہ ہم من الجنتی والناس پڑھیں گے، گویا کہ ہم جنت سے اور والناس خبیث لوگوں سے ہم پناہ مانگیں گے، تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اگر یہاں پر من الجنتی کی جگہ من الجنتی پڑھ دیا تو ہم اس سے کیا بن جائیں گے؟ کافر۔ تو اگر ہم اس طرح پڑھتے رہیں گے، اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا ان چیزوں سے اللہ جو ہم نے لا علمی والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اللہ کے سامنے کل یہ جواب وہاں پر نہیں چلے کیونکہ گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شرک جیسا گناہ ہے اللہ وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اللہ چاہیں گے کسی کو سزا دیں گے، کسی کو چاہیں تو نہیں ملے گی، اللہ چاہے اس کو فوراً جنت عطا کر دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک قانون بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اللہ کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے اور قرآن کو مان کر چلنا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو کل ہمیں اس چیز کی کیا ہو گئی؟ پوچھ ہوگی۔ ہاں اگر ہم نے کہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن کے اندر ہم کون کون سی غلطی کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہم کل آگے جا کے ہمیں معاف نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم جو یہ نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں تو اسی لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کے اندر پتہ چلے کہ قرآن کو کیسا پڑھنا ہے، کیسا نہیں پڑھنا ہے، کہاں کہیں پر کیا کون سی مد کرنی ہے، اکفا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا اگر کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا غلط ترجمہ ہے، تو اسی لیے ہمیں ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان سب چیزوں کو سیکھنے سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ نورانی قاعدہ۔ تو آج ہم اسی نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 3، لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ حرکات کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ حرکات۔ حرکات کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ حرکات۔ مثال یہاں لکھا ہے حرکات۔ کیا لکھا ہے؟ حرکات۔ حرکات۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ حرکات کیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ نورانی قاعدے کے اوپر دیکھ سکتے ہو، وہاں پر لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے یہ حرکات کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ لکھا ہے میم۔ کیا لکھا ہے؟ میم۔ اب اس کے اوپر میں نے یہ بھی ڈال دیا، 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 یہ بھی ڈال دیا اور یہاں پر یہ بھی ڈال دیا۔ اب اس میم کے اوپر جتنی سی ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں، مثال کے طور پر یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ کس کے اندر آئیں گی؟ یہ حرکت کے اوپر۔ حرکت کہتے ہیں کہ اگر حرف کے اوپر کوئی بھی چیز ہے، آگے بتاتے ہیں نا کہ زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ زبر کو، زیر کو، پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ جب زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ جلدی۔ اور تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی تک جتنی بھی 2 لیسن پڑھے اس کے اندر اسی طرح تھا، جہاں بھی ہم نے دیکھا الف 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 ہے،
لیکن فرماتے ہیں الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو الف خالی نہ ہو، آگے فرماتے ہیں جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ان جو یہ الف لکھے ہیں ہم نے، کسی کے اوپر ہم نے یہ زبر لگا دیا، اب یہ الف نہیں رہا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ صورت جو اس کی ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ شکل تو حمزہ، وہ شکل الف ہے، لیکن جو پڑھنے کے اندر آئے گا وہ کیا بن جائے گا؟ یہ حمزہ بن جائے گا، یاد رکھنا۔ اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی ہم تھوڑی سی نیچے سے مشق پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، ثا زبر ثا، سا زبر سا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، حا زبر حا، ہا زبر ہا، خو زبر خو۔ خو زبر خو۔ اسی طریقے سے جو یہاں تک لکھے ہیں آپ، ان جو حروف لکھے ہیں ان حروف کی آپ کیا کریں گے؟ مشق۔ کیا کریں گے؟ گھر میں جا